اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں۔ محترم المقام جناب رئیس ادارہ چیئرمین شیخ العالم پبلک سکول، منچ پہ بیٹھے ہوئے آج کے مہمان خصوصی، میرے عزیز، میرے استاد، میرے استادوں کے استاد، پہاڑی ہاسٹل ریٹائر وارڈن صاحب، ڈائٹ کپوارہ اکیڈمک آفیسر، ریٹائر پرنسپل راجہ فیضل خان صاحب اور عنایت اللہ خان صاحب، اس کے نذیر احمد پیر صاحب، مشہور سیاسی کارکن کے ہیں غلام مصطفیٰ پیر صاحب، راجہ محمد معروف خان صاحب، ریٹائر ایس آئی عبدالرشید خان صاحب، حضرت علامہ و مولانا خطیب جامعہ اشرف رضا خان صاحب، دارالعلوم عافیہ کے استاذہ اکرام، باقی استاذہ صاحبان اور سب آئے ہوئے والدین حضرات، عزیز طلباء و طلبات، میرے ہم نشین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے یہاں کے آج کے ڈائس انچارج چیف ایڈیٹر راجہ سلیم صاحب اور ان کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے بھی اس خوبصورت سیمینار پہ، اس خوبصورت موقع پہ لب کشائی کا موقع دیا۔ شاید اتنی لمبی چوڑی تقریر نہ کھینچ پاؤں، منچ پہ بیٹھے میرے استاد جن کی وجہ سے، جن کی لفظوں سے آج اس قابل ہیں کہ کسی بھی محفل میں اپنی بات کر سکتے ہیں، اور میرے ایک اور استاد یہاں پہ آتے ہوئے میں ان کے بھی خوش آمدید کہوں گا، محمد یوسف صاحب کا، جو میرے استاد رہ چکے ہیں۔ اینول پروگرام یا آج کا سیمینار کا مقصد یا مطلب آپ سب جانتے ہیں، جس میں ٹیچرز، پیرنٹس اور پولیس اسٹوڈنٹس کے بارے میں اگر بات کروں، آج کی ماڈرن ایجوکیشن پالیسی 2020 میں اس تعلیم کا نظم و طریقہ جو ہے وہ کافی فارورڈ ہو چکا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی بچہ لاپرواہی کر رہا ہے تو میری نظر میں وہ ایک والدین کی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ایک سماں وہ بھی تھا کہ پیرنٹس چھوڑ کے ٹیچرز جو ہے وہ پنشمنٹ کے طریقے سے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ بہرحال آج پنشمنٹ کے دور چلے گئے، آج کونسلنگ کے ساتھ پیار اور محبت کو، ایجوکیشن کو، تعلیم کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی میں نے ایک استاد سے یہاں جب پوچھا کہ یہاں پہ کتنے زیر تعلیم بچے ہیں، تقریباً جو ہے 70 سے 80 بچے جو زیر تعلیم ہیں، اور مجھے لگا ہے کہ ہم پیرنٹس، ہم والدین کی سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو پہنچ نہیں پاتے اور نہ ہی ہم اپنے بچے کا فیڈ بیک لے رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، میں اگر آپ کو بات بتاؤں، ابھی یہاں کے نوجوان بچے یہ پھول جو سپیچ کر رہے تھے، جو نعت خواں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کیا کبھی آپ نے ایسے ٹیلنٹ، ایسا جذبہ اپنے بچوں میں دیکھا گھر میں؟ شاید کبھی نہیں، کیونکہ اس کی پیچھے کی محنت آج کی استاذہ صاحبان، ہر ایک سکول میں ویل ایجوکیٹڈ سٹاف، خاص کر میں شیخ العالم کی بات کروں، شاید ہمارے بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو باقی سکولوں میں بھی زیر تعلیم ہیں، لیکن پڑھائی کے لحاظ سے شاید شیخ العالم سب سے آگے جا رہا ہے۔ لیکن شیخ العالم سکول میں ایک ہی چیز کی کمی ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے، جو پیرنٹس اس پہ دھیان نہیں دیتے۔
فرق اتنا ہے کہ انہوں نے اسپورٹس کی یونیفارم نہیں رکھی، انہوں نے فن گیمز کے پیسے نہیں لیے، انہوں نے صرف آپ والدین سے وہی چارج لی جو بچوں کو پڑھانے کی محنت لگتی ہے۔ اس کے برعکس اپوزیشن سائڈ میں ہم چلے جائیں تو وہاں کے اسکولوں کو ہم ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں ڈبل اور ایکسٹرا خرچہ جو ہے وہ بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ دکھ کی بات ہے، میں خاص کر ان نوجوانوں کو بتاؤں جو یہاں پہ آج موجود ہیں، جو ہائی اسکولوں میں، کالجوں میں یا مڈل اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، یہ تو ہمارے مستقبل ہیں۔ استاذہ کی کمال ہے کہ ان نوحال بچوں کو یہ کس طرح سنبھالتے ہیں۔ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بچہ، ہمیں گھر میں پورے فیملی کو قابو نہیں آتا، یہاں پہ ایک ٹیچر جو ہے اسے قابو کر کے اسے اس مقام تک پہنچاتا ہے جو وہ یہاں ڈسٹرکٹ کا نہیں بلکہ UT JNK کا نہیں پورے ہندوستان کا نام روشن کر سکتا ہے، لیکن اس کا فیڈ بیک ہم والدین اس کو لینا ہوگا۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچے کو ہر مہینے کے بعد آ کے اپنے بچے کا فیڈ بیک لیتے ہیں، یہ گھر میں جاتا ہے بچہ، اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں کہ آج سکول میں کیا پڑھا، کیا ہوم ورک ملا۔ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ہم فیس تو ادا کر رہے ہیں، ٹیچرز کا کام، اور پھر ہم کہتے ہیں ناکامیاب ہمارا بچہ کیسے ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ والدین استاد آپس میں تعاون رکھیں، یاد رکھنا آنے والے سمے میں کوئی بھی بچہ ناکامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم بچوں کا پیچھا چھوڑ دیں گے، ہم دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے ضرورت ہے وہ چیز بھی، لیکن کم سے کم اپنے بچے کے فیوچر کا تو سوچیں۔ آپ کا بچہ 8ویں میں پہنچ کے گنڈا بن جاتا ہے، وہ گھر میں نہ ماں کی مانتا ہے، نہ باپ کی مانتا ہے، نہ محلے میں کزن کی مانتا ہے، نہ کسی اور کی مانتا ہے۔ کبھی اس چیز پہ غور کیا اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس بچے کو ناکامی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بھی طالب علم کامیابی کی طرف بڑھتا ہے تو ہمارے والدین ہمیں نکتہ چینی کرتے ہیں، تمہارے بچے نے اس طرح کی کامیابی حاصل کی اور تم وہیں کے وہیں ہو۔ جب تک ہمارے ذہنوں سے یہ گندے کیڑے نہ نکلیں گے، جب تک ہمارے دل کی یہ نیت صاف نہیں ہوگی، خدا کی قسم زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ آؤ سب مل کے نیت صاف دماغ سے نکال دیں، ہر ایک کامیاب بندے کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ اگر منزل آپ کے قدم نہ چومے تو کہیں، وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین اکرام، عمل ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے عمل کرنے سے پہلے انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے، انسان کے اندر کا وہ گندا کیڑا نکلنا چاہیے، وہ بیماری نکلنی چاہیے۔ میں نے معاشرے میں دیکھا اگر کوئی انسان کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے ہر ایک لگا ہوا ہے، اور وہ کس طرح منزل چھو پائے گا جو کسی کی کامیابی پہ خوش نہیں ہو سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ آج کے دور میں، آج کے وقت میں پیسہ بہت ضروری ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ پیسہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ 1000 کروڑ کما لو، آپ اربوں خربوں پیسہ کما لو، آپ کی 10ویں 15ویں نسل پہ جا کے ختم ہو جائے گا، لیکن پڑھائی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی 100 صدیوں تک، 100 نسلوں تک وہ آگے لے کے جا سکتی ہے۔ کب تک ہم علاقے کا نام لیتے رہیں گے کہ ہمارے علاقے میں ڈاکٹر حفیظ صاحب جیسے بھی بندے ہیں؟ کب تک ہم فرقن کی وہ فضا اسلام کیا نام ان کا نام کب تک یوز کرتے رہیں گے؟ کیوں نہیں یہ آپ نے وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ حوصلہ ہے، آپ کے اندر وہ علم ہے، آپ بالکل اس چیز کو متفق کر سکتے ہیں، ان جیسا نام آپ بھی کما سکتے ہیں۔ ذرا بچوں کا فیڈ بیک لیں، ان بچوں کو ترجیح اچھی طرح دیں۔ ان بچوں کا پہلا استاد ان کے والدین ہیں۔ اگر ان کو گھر سے صحیح ربط و ضبط نہیں ملے گا، وہ محلے میں، معاشرے میں، بزرگ کے ساتھ، نوجوان کے ساتھ اسے کیا معلوم ہے کہ مجھے کس طرح کی بات کرنی ہے؟ ہم پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو ربط ضبط سکھانا جانتے ہیں، یہ تو استاد ہیں، یہ ان کو جاہلیت سے، ان کو اس اندھیری سے نکال کے لاتے ہیں جو ان کو دنیا کی روشنی دکھاتے ہیں، بیسے بنتی ہیں۔ یہاں پہ جبکہ راجہ سلیم صاحب نے کہا، محترم فیاض صاحب نے کہا کہ ہم اسی سکول کے زیر تعلیم میں یہیں سے جا کے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا بھی فیڈ بیک لیا جائے تو شاید آپ اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وقت کی بہت کمی ہے، شاید اس طرح کے موضوع پہ جائیں تو لمبی چوڑی تقریریں بن جاتی ہیں، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا
کہ خدا را اپنے بچوں کا فیڈ بیک لیں, سکولوں میں جا کر ان بچوں کا تعاون کرے, کہاں سے ہمارے بچے کی کوتاہی ہے, کہاں سے ہمارے بچے میں کمزوری ہے. جو بچوں نے یہاں پہ ٹیلنٹ دکھایا واللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں وہ 8ویں 9ویں کے بچے میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا. یہاں پہ کچھ بچوں نے سپیچ کی, جب انہوں نے سپیچ کی اس کی محنت کے پیچھے ان کے والدین کا تو ہاتھ ضرور ہے, لیکن سب سے زیادہ محنت جو ہے ٹیچرز کی ہے. میں خدا را والدین حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا محنت بھی کریں, کمائیاں بھی کریں, لیکن بچوں کا فیڈ بیک لیں تاکہ یہ ان منزلوں کو چھوئے, ان مقاموں کو حاصل کرے جس میں استاد کا نام کیا روشن پورے والدین کا نام رہا, روشن پورے علاقے کا نام روشن کر سکتے. اس کے لیے ہم لوگوں کو معزز سامعین اکرام, میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں تعلیم کافی فارورڈ ہو چکی ہے, کافی ترقی کر چکی ہے, آسمان کو چھو رہی ہے, اور ہم سب مل کر ان بچوں کا فیڈ بیک لیں اور ان سے جا کے ان کی کوتاہیوں کا ہم پتہ نکالیں. میں استاذہ صاحبان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سکول میں کوئی بھی کمزور بچہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے تک لائیں, اور آپ والدین حضرات اس کی ایک چھوٹی سی خوشی پہ اتنی کامیابی پہ اتنی خوشی کرے کہ وہ آنے والے ہر سمے میں ہر کسی سمجھار میں بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکے. باتیں اور بھی کرنی تھی, بہرحال نیوتا جو ہے یہ ملا ہے کہ وقت کی بہت کمی ہے, تو آخر پہ میں اتنا ہی کہوں گا, خدا حافظ چمن والو خطائیں معاف کر دینا, خدا حافظ چمن والو خطائیں معاف کر دینا, چمن میں جب بہار آئے تو راہی پرواز کو یاد کر لینا. وما علینا